السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانوں کی خوش بختی، ان کے مقدر، ان کی خوش نصیبی کہ اللہ تعالیٰ زندگی دی اور آقا کریم علیہ السلام کی غلامی واقعی اور یہ سعادت بھی عطا فرمائی کہ اپنے گھر میں حبیب رب العالمین محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی محفل میں سجائی۔ قبل از گفتگو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب بھائیوں کو پیار، محبت، اتفاق اور دین، دنیا اور آخرت کی رحمتیں، نعمتیں، بھلائیاں، برکتیں عطا فرمائے۔ احباب محتشم، یہ بااخلاق بھائی ہیں، ان سے جب بھی میں ملا ہوں ان کا انداز گفتگو، مسکرا کر ملنا اور حقیقت میں زندگی کا تو انسان کا نقطۂ نظر ہونا چاہیے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں کرنی چاہیے۔ تو مسکراہٹ غائب ہو گئی تو انسان کا دل زخمی ہوتا 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 یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان چارپائی پر پڑ جاتا ہے۔ جب چارپائی کا ہو جائے تو پھر کوئی سامنے ہو، پاس ہو، جہاں کہیں بھی ہو تو وہ اس کے قریب نہیں آ سکتا، کیونکہ اس نے دل کو خود ہی تو بیمار کیا ہے۔ بہرحال احباب محتشم، اگر آپ سن کر آپ کی سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ موضوع کیا ہے۔ آپ اتنے بھی چھوٹے نہیں ہیں کہ بار بار جن کو سنتے ہیں آپ کو پتہ اشارہ چل جاتا ہوگا کہ جس نبی کائنات نے ویر کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ تیرا تے میرا ویر نہیں، وہ سونے لجپال آقا نبی، سونے لجپال آقا نبی۔ اب آپ محتشم ماہ رجب المرجب اپنی برکتیں، رحمتیں بخیرتے ہوئے میں جتنی بھی محافل ہوئی، ہر محافل میں میں نے یہ بتایا کہ اس مہینے کو اس لیے نسبت حاصل ہے، سارے مہینے شان والے ہیں کیونکہ رب نے ان کو تخلیق فرمایا ہے، لیکن جو رجب کا مہینہ ہے رب نے فرمایا رجب میرا مہینہ، رجب میرا، اللہ نے فرمایا یہ میرا مہینہ۔ آئے کھولے اس مہینے کو، اس کی نسبت کس کس بزرگ ہستی کے ساتھ ہے؟ اس کی نسبت حضرت امام باقر پاک سے۔ آپ نے ہر شخصیت کا نام سن کر کیا کہنا ہے؟ اس کی نسبت حضور حضرت خواجہ ویس کرنی کے ساتھ، اس کی نسبت حضور جنید بغدادی کے ساتھ، اس کی نسبت حضرت سیدہ ام المؤمنین زینب بنت جحش کے ساتھ، اس کی نسبت مولا علی مرتضی شیر خدا کے ساتھ، اس کی نسبت امام جعفر صادق کے ساتھ، اس کی نسبت خالد المسلمین کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ، اس کی نسبت سب سے بڑی بات معراج والے آقا کی معراج کے ساتھ۔ اب آپ محتشم، آج جو دن گزرا ہے وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وصال کا تھا۔ آپ کا عجو سے مان تھا، ہم کیسے خوش نصیب ہیں، خوش وقت ہیں کہ ہم اللہ کے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو بھی مانتے ہیں، نہ چون کرتے ہیں نہ چنا کہتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ جو وہاں سے ہو یہیں ہاں کے ہو، جو یہاں سے ہو وہیں جا کے ہو، اور جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں ہے۔ ہمیں راستہ، رابطہ، نسبت، تعلق، جوڑ یہی بتاتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے پھر وہ اللہ کی بھی مانتا ہے، جو نبی کو مانتا ہے وہ نبی کی بھی مانتا ہے، ہاں جو نبی کے ماننے والوں کو مانتا ہے ان کی بھی مانتا ہے۔ آج جو میں موضوع تیار کر کے لایا ہوں، حیدر فرات، شیر خدا، اسد اللہ غالب، ویر مصطفیٰ، داماد رسول، مولا علی المرتضی، شیر خدا کی شجاعت۔ آپ کی کیا بولے؟ شجاعت۔
آپ کی قوت، آپ کی وہ طاقت جس طاقت سے مولا علی شیر خدا نے قلعہ خیبر کو ایک ہاتھ پر جس کی طاقت سے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے کئیوں کو زمین پر بچھا کر بتایا ہاں ہاں یہ مولا علی کو جو طاقت ملی ہے یہ طاقت دنیاوی نہیں ہے، یہ لب مصطفیٰ آپ نے گفتگو سننی ہے۔ موضوع کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی شجاعت، بہادری۔ آپ نے سنا کریم آقا علیہ السلام کے ویر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی طاقت کے متعلق آپ نے سنا، لیکن آج احادیث کا حوالہ دے کر آپ کی جھولی میں وہ سنہرے موتی بکھیر کر جاؤں گا جس کو آپ کسی کو اگر بتانا بھی چاہیں تو سر جھکا کر نہیں بتائیں گے، سر اٹھا کر بتائیں گے کہ ہم کسی ایرے گہرے کے نہیں، ہم بھی غلام مولا علی، ہم بھی غلام مولا۔ ایک مرتبہ نعرہ لگا دیں پھر گفتگو کی طرف آؤں گا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہ شیر دنیا کا شیر نہیں ہے جو چڑیا گھر میں موجود ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ببر شیر، وہ شیر ببر شیر ہوگا، وہ دنیا کا شیر ہے، یہ دنیا کا شیر نہیں، یہ شیر خدا ہے، اسد اللہ الغالب ہے۔ یہ وہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ہے کہ جس راستے سے گزر پڑتے عرب کا پہلوان بھی دیکھ کر سر جھکا کے کہتا ہماری طاقت جسمانی ہے، آپ کی طاقت روحانی اور ایمانی ہے۔ احباب محتشم، قلعہ خیبر، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میدان جنگ میں گئے قلعہ خیبر فتح کرنے کے لیے۔ قلعہ خیبر فتح کرنے اگر 2 منٹ کی دروازہ بند ہو جائے تو یہ مناسب ہو جائے گا، وہ آواز بھی آتی ہے، پھر وہ آپ باہر بھی دیکھتے ہیں، آپ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، دیکھنا بھی چاہیے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ احباب جی بتا قلعہ خیبر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی کیا بیان کر رہے ہیں آپ؟ شجاعت۔ آپ کی کیا بیان کر رہے ہیں؟ شجاعت اور بہادری۔ تو بہادر بیٹھ کر سننا ہے، شجاعت اور دلیری کا سامنا کر کے سننا ہے۔ قلعہ خیبر فتح ہونے کا وقت آیا، اصحاب گئے واپس آئے، قلعہ خیبر فتح نہ ہوا۔ سرکار نے پوچھا کیا بنا، کیوں فتح نہیں ہو سکا؟ نبی کائنات کے چہرے پر بحال حزن غم، نبی کائنات صاحب الاوراق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلوں۔ دوسرا دن ہوا، پھر صحابہ کرام کو روانہ فرمایا، صحابہ کرام روانہ ہوئے، واپس آئے، سرکار نے پوچھا کیا بنا؟ عرض کی حضور فتح نہیں ہو سکا، فتح نہیں ہو سکا۔ میرے آقا کے چہرے پر حزن غم دکھ پریشانی کی حالت، اور نبی کائنات یک زبان حال سے اپنے مبارک لبہائے مبارک کو چوپٹ دے کر بتاتے ہیں کل جھنڈا علم میں اس کے ہاتھ میں لگاؤں گا کہ جس کے ہاتھ سے مجھے قلعہ خیبر فتح ہوا نظر آ رہا ہے، قلعہ خیبر فتح ہوتا نظر آ رہا ہے۔ صحابہ کرام اس خوشی کے عالم میں رات سوئے، کون ہے وہ خوش نصیب کہ جس کی نوید جاں کے جاں لب مصطفیٰ سے نکل چکی ہے؟ کون ہے خوش نصیب کہ جس کے متعلق سرکار نے فرمایا کل قلعہ خیبر اس نے فتح کرنا ہے۔ ساری رات اس حیرانگی، اس ششدری اور اس سوچ وچار میں گزار کر صحابہ کرام نبی کائنات کے در دولت پر حاضر، یہی سننے کے لیے بیٹا، یہی سننے کے لیے بے چین کہ لبہائے مبارک سے آواز نکلے اور سنے وہ ہستی کون ہے۔ نبی کائنات نے اپنے مبارک لبہائے مبارک کو چم بچتی حرکت ہی فرمایا علی کہاں ہے، فرمایا علی کہاں ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی حضور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو آنکھوں کی تکلیف ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی آنکھیں درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے بے تاب ہیں، بے چین ہیں۔ سرکار نے فرمایا علی کو لے کر آؤ، سرکار نے کیا فرمایا علی کو لے کر آؤ، مولا علی کو لایا گیا۔ اب سننے والی بات کیا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی لبائے مبارک سے، اپنی زبان اقدس سے، وہ زبان جس زبان کو سب دین کی کنجی کہے، وہ زبان جس کے متعلق میرا رب فرمائے کہ ایسے نہیں کھلتی، رب حکم فرماتا ہے کھل جائے زبان، یہ جو بھی قدرت کا پیغام ہوتا ہے اس زبان سے بیان ہوتا ہے۔ اس زبان سے لعاب دہن ہونے والے آقا نے نکالا، وہ لعاب دہن جو کٹے بازو پر لگے وہ باڑو جڑ جائے، کٹے بازو پر لگے وہ بازو جڑ جائے، نکلی آنکھ پر لگے وہ آنکھ جڑ جائے، وہی لعاب دہن مولا علی کی آنکھ مبارک سے فرض ہوا،
مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں تو دکھنے والی آنکھ تھی جس سے پانی بہتا تھا، جو درد اور تکلیف والی آنکھ تھی، مولا علی فرماتے ہیں جو آب مصطفیٰ کے لگنے کی دیر تھی کوئی آنکھ تندرست و توانا بن اور ایسی توانائی والی بن گئی جو صحیح بھی اس سے بھی دیکھنے والے میں عرصہ والا بن گیا۔ جھنڈا تھامو، کیوں؟ دنیا والوں کو یہ بتانا تھا ہاں جھنڈا لے کر جا رہا ہے۔ جب یہ کائنات نے زبان اقدس سے فرما دیا ہے آج قلعہ خیبر میں کوئی فتح کر کے آئے گا۔ سرکار نے فرمایا جھنڈا تھام، کیا فرمایا؟ جھنڈا تھام، جھنڈا پکڑا، علم اسلام پکڑا اور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو مولا کریم آقا علیہ السلام نے یوں دعا دے کر بھیجا اور کیا دعا دی؟ یا اللہ میرا ویر، میرا صحابی، میرا محب، مجھ سے محبت کرنے والا تیرے لیے، تیرے دین کے لیے، تیرے اسلام کے لیے، تیرے محبوب کے لیے میدان جنگ میں اتر رہا ہے، یا اللہ اس کے اٹھنے والے ہر قدم کو فتح عطا فرما، نصرت عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ اللہ وجل کریم جب میدان جنگ میں اترے کون سا قلعہ خیبر، مولا علی قلعہ خیبر کے قریب گئے اور وہاں سے مرحب نامی کوئی یہودی جو تندرست اور توانا زبان حال سے کہتا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا جو میرے سامنے آئے اور مجھے گرائے اور مجھ سے فتح اور نصرت چھین کر جائے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے جب جلال بھری آنکھ سے دیکھا، نبی کائنات کے اس ویر نے، شیر خدا نے، خدا کے شیر نے جب جلال بھری آنکھ سے دیکھا، مرو کہتا ہے تم نے مقابلہ کرنا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا ہاں میں مقابلہ کروں گا۔ عرب ملعون منحوس کہتا ہے سنا ہے مجھے میرا نام جانتے ہو کون ہوں میں؟ مولا علی نے فرمایا ہاں جانتا ہوں، کوئی تو بدبخت مرحب ہے۔ عرب نے کہا میرا نام پوری طرح چھوڑ لو، میں وہ پہلوان اور طاقتور ہوں کہ میرے مقابلے میں جو بھی آ جائے وہ گر جایا کرتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا وہ کوئی اور ہوگا، وہ کوئی اور ہوگا، میرا نام مرحب ہے۔ سن میرا نام بھی میری ماں نے سمیت امی حیدر ہے، میرا نام بھی میری ماں نے حیدر رکھا مرحب ہے۔ سن تیرے مقابلے میں بچہ نہیں آیا، تیرے مقابلے میں ایرا میرا نہیں آیا، تیرے مقابلے میں شیر خدا آیا۔ آج صحیح بتاؤں تجھے دین کی طاقت کیا ہے، دین کی قوت کیا ہے، جب میدان میں آئے گا دین تجھے جھکا کے روایت کے الفاظ لکھتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے تلوار ذوالفقار کو ہلایا لہرایا، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم میدان عمل میں آئے، میدان میں آ کر ماننے کے سامنا کر اس منحوس نے وار کیا، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی ڈھال پر لگا، دوسرا وار کیا، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی ڈھال کٹ گئی، وہ جو ڈھال تھی جس سے آپ نے اپنے اوپر وار کو روکنا تھا وہ ڈھال کیا ہوئی؟ کٹ گئی، وہ ڈھال دو حصے ہو گئی۔ اب یہاں پر مولا علی کی شجاعت دیکھیں، مولا علی کی کیا دیکھیں؟ مولا علی کی شجاعت دیکھیں، ڈھال کٹ گئی ہے، دائیں ہاتھ میں تلواریں ذوالفقار نظر آ رہے ہیں، بائیں ہاتھ میں قلعہ خیبر کو نعرے تکبیر بلند کر کے یوں اٹھایا، ڈھال بنا کر لہرا کر ڈالا، اس مرد کا سر گرم کر کے یہ بتایا تو ڈھال سمجھتا ہے اپنی کو، میرے لیے ڈھال قلعہ خیبر کا دروازہ بنا۔ ڈھال کو اٹھایا، تلوار سے وار کیا، اس کے دو ٹکڑے کر ڈالے، جس سواری پر سوار تھا اس کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے۔ اصل میں بات یہ ہے شجاعت مولا علی کی تھی، دعا میرے مصطفیٰ۔ آج آپ بھی کہیں گے حضرت صاحب بھی بڑا لگا رہے ہیں دینی آواز کو کر دینا، اصل تعلق میری کی گل مولا علی دی، مولا علی دی ہے، طاقت میری نہیں، جوش میرا نہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم مسجد نبی میں روٹی کے
सूखे टुकड़े तोड़ रहे हैं, टूट नहीं रहे। हैरान हूँ यार मैं, हैरान। यहाँ पर रोटी के कुछ टुकड़े नहीं टूट रहे, वहाँ पर किले खैबर ने हाथ में डाल लिया। मौला अली ने जवाब दिया, सुन, ये रोटी के टुकड़े मैं अपनी ताकत से तोड़ रहा हूँ। वो किले खैबर जो उठाया था वो ताकत खुदा की अजमत मुस्तफा, ताकत खुदा की अजमत। ये कौन है मौला? किनकी शुजाअत है मौला? मौला अली का मकाम है। जिनकी शुजाअत का ये आलम है, उनके तकवे का क्या आलम है? जिनकी बहादुरी का ये आलम है, उनकी परहेजगारी का क्या आलम है? अहबाब सिलवान मौला अली करमल्लाहु वजह करीम शुजाअत के इतने पैकर थे, इतने ताकतवर, तवील जुस्सा और इतने मैं कहता हूँ कुव्वत वाले थे कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उनकी शान शान कहूँ। खुदा हो उनके ऐसे अल्फाज हमारे टूटे फूटे अल्फाज हैं और कबूल भी हो रही है, मिल गई है। उनकी ताकत का क्या है कहना, जिनका शेर खुदा लगे। असद कहते हैं शेर को, किसने फरमाया था? सरकारे दो जहां ने फरमाया था, असदुल्लाह गालिब, वो शेर कि जो हर मैदान में गालिब है। अब सुनो, पहला जो हवाला था बुखारी शरीफ का, मुस्लिम शरीफ का, जामिया तिरमिज़ी शरीफ का। अब ये जो हवाला है ना, मुदारजुन नबुव्वा का हवाला, लिखने वाले शेर अब्दुल हक मुहद्दिस ज़हरी, इस फलसफीर के पाक व हिंद के सबसे पहले मुहद्दिस। इतने बड़े मुहद्दिस बरमाने में दीन में कि जिन्होंने दीन का इतना प्रचार किया, प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, तफसीर दीन इतनी फैलाई कि आज कोई खुशबू भड़क के उठ रही है, कोई खुशबू कहाँ पहुँच रही है, कोई कहाँ पहुँच रही है, बल्कि आशिक कहता है कि वो जहाँ पहुँच रही है तो मुस्तफा पे पहुँच। मौला अली की शुजाअत, मुदारजुन नबुव्वा का हवाला मिलता है। ग़ज़वा खंदक जान को कहते हैं जिसमें सरकार ने हुक्म फरमाया हो लेकिन सरकार खुद शामिल ना हुई, और ग़ज़वा उस जंग को कहते हैं, उस लड़ाई को कहते हैं जिसमें मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम नफ्स व नबी खुद भी तशरीफ ला गए हो, ले गए हो और सहाबा को भी फरमाया। आओ बताओ, ग़ज़वा खंदक, खंदक कहते हैं किसको है? पहले तो ये समझ ले, सुन ले। खंदक कहते हैं सुरंग को, खड्डा, गहराई में, चौड़ाई में, वो जगह जो महफूज बनाकर एक अपनी हद बनाई जाए कि कोई भी दुश्मन उसको खलान कर, उसको क्रॉस करके हमारे पास ना आ सके। जब ग़ज़वा खंदक के मौका पर खंदक तैयार कर दी गई और कुछ मराहिल थे अभी वो तैयार हो गई थी, तो काफिरों के सरदार अम्र इब्न बुद मंदूस कि जिसने ग़ज़वा खंदक क्रॉस करके मेरे आका करीम इस्लाम की बारगाह की तरफ आकर बात की, पूरे घटिया अल्फाज कहे और उस अल्फाज को कुछ यूं बयान करके उस गलीज़ शख्स ने कहा कि कोई है मेरा मुकाबला करने वाला? हाल में मोबाइल तू मेरा मुकाबला करने वाला है? मैं तो तुम्हारे पास आया खड़ा हूँ, अगर इतनी ताकत है तो मेरे पास आकर खड़ो। और उसके मुताबिक ये अल्फाज मिलते हैं कि वो उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि अगर एक जाने 1000 भी हो उनका भी मुकाबला कर देता, लेकिन उसको ये नहीं पता था तो कई हजारों का मुकाबला कहीं और पर जाकर करता होगा। मेरे बाबा जी फरमाया करते थे कि तू लोगे दियां चिड़ियां मारदा, तू लोगे दियां चिड़ियां मारदा कि जेड़े भी ने साइयां आ रहे हैं इन्हां दे गले दे विच साइयां वाला पट्टा है, इन्हां दे गले दे अंदर उस बादशाह दा पट्टा है कि जेड़े पट्टे ते मोर मकीने गुंबद टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ना ना, ऐसे मोर मकीने गुंबद ये बाबा जी मेरे मुर्शिद करीम, मेरे उस्ताद किराम वीर शेख पे बैठे रहने देखो प्लाट है ना, दुनिया तो जान दे मतलब 3 मरले से मतलब का हाले नहीं जाके मस्जिद रहमतुल्लाह अलैहि तशरीफ ले जाओ, देखो दरबार पे हाजिरी लो, 3 मरले था मकान है, वो रिहायश रखी हुई थी।
کچھ بھی نہیں سی ویل چیئر تے بیٹھ والا بابا ایتھوں بہ کے کفر نو للکار کے دس رہا سی کہ سنو اس مولا علی دے غلام دی شان ہے مولا علی دا کی مقام مولا علی دا کی مقام بنے کہ جیڑا ویل چیئر تے بیٹھ والا بابا ایتھوں اوپر پانی نہیں پڑ سکدا اس بابے نے کفر نو کبا کے رکھا اس سے لرزہ تاری کر کے رکھ دیتا ہے دسو یہ غلام دی شان ہے امام دا اب آپ اسی بغیر اتنے بت رم فلان کر خندق فلان کر آ گیا آمد کہتا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا ہے سرکار نے دیکھا مولا علی کرم اللہ وجہ کھڑے ہو گئے جلال میں سرکار کی اجازت علی کا فرمایا پھر انہیں وہی الفاظ ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا میرے میدان میں آئے میرے سامنے آئے میں اتنا جنگ اتنا طاقتور سپر ہٹ اپنی طاقت اپنے جوش اپنے بلبلے اپنے جذبے کے ساتھ آیا ہوں آؤ میں تمہارے پاس آیا ہوں آؤ میرا مقابلہ کرو مولا علی سے کھڑے ہو سارے فرمایا بہ جاؤ تیسری بار اس نے للکارا نا مولا علی جلال میں کھڑے ہوئے اور جلال حیدری آج پاکستان میں تمغہ دیا جاتا ہے شان ان کی بہادری ان کی شجاعت ان کی طرف نسبت کر کے دیا جاتا ہے اور پتہ ہے حیدر کا کیا مطلب ہے حیدر کا مطلب ہے ببر شیر یہ والا نہیں خدا والا کون سا خدا والا یہ شیر وہ ہے جس کو اگر اس سے بڑا کوئی جانور دیکھ لے تو یہ بھاگ جائے کون سے بات لیکن وہ شیر ہے کہ اکیلا میدان میں بھی ہو نا نگاہ اٹھائے اگلے کام جائے جس کی نگاہ کی یہ عالم اور انداز ہے اس کی شجاعت اور بہادری کا کیا عالم اب محتشم اب جب تیسری مرتبہ اس نے للکارا تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کھڑے ہوئے اب سرکار کا بھی جلال تھا میرے آقا کریم اسلام جمال میں بھی بے مثال اور جلال میں بھی جمال میں بھی بے مثال اور جلال میں بھی سرکار کریم چہرے پر بھی جلال آیا اب میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا امامہ شریف مولا علی کے سر پر اپنا امامہ شریف مولا علی کے سر پر سجایا اور اپنی تلوار مولا علی کو دی اور کہا مولا علی میں نے اس کو تیرے سپرد کیا اور تجھے خدا کے ساتھ تیرا مقابلہ اس کے ساتھ اس لیے ہے ہمیں للکارتا ہے ہمیں کہتا ہے ہم کچھ نہیں اس کو بتا کیا 1000 کے مقابلے میں کہیں اور لڑا ہوگا یہ مولا علی محبوب کبریا کے مولا علی محبوب کبریا کے پیر ہیں دوست ہیں بھائی ہیں صحابی ہیں آنا ذرا ان کے میدان میں تجھے پتہ چل جائے یہ علی وہ علی ہے جس کو اس علی نے علی فرمایا نقطہ علی اللہ کا صفاتی نام بلند اس علی نے جس کو علی بنا دیا ہم مانتے ہیں ہم مانتے ہیں وہ علی ہے علی خود بلند ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے وہ کسی کی محتاج ہے وہ کسی کی محتاج ہے ہر چیز سے پاک ہر چیز سے بڑا اور بڑا وہ ہر چیز سے پاک ہے ہم ہر چیز کے محتاج ہیں وہ جس کو جو چاہے جیسے چاہے در مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرماتا مولا علی کو میرے کریم آقا علیہ السلام نے امامہ عطا فرمایا تلوار عطا فرمائی مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اس کے لیے آئے اس کے پاس مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے تلوار لہرائی اللہ اکبر کی صدا بلند کی اتنے میں دونوں تلواریں ٹکرائیں روایت کے الفاظ میں سے ایک تلوار دین کو مٹانے آئی تھی ایک تلوار دین کو جھکانے آئی تھی لیکن اسی کے مقابلے میں ایک وہ تلوار تھی جو دین کو بلند کرنے آئی تھی جو دین کو ڈنگے کی چوٹ تک پہنچانے آئی تھی دنیا بالا مارنے آئی تھی نانا جس چیز سے آقا روک لے صحابہ رک جایا کرتے تھے اور جس کا حکم فرمائے صحابہ کرام جانے نشاوت کرتے ہیں مولا علی نے تلوار لہرائی دونوں تلواریں ٹکرائیں میرے آقا مسکرا رہے تھے صحابہ کرام نے پوچھا حضور ابھی فیصلہ تو نہیں ہوا میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ فیصلہ تو ہو چکا ہے جس کا مقابلہ علی کے ساتھ ہو جائے اللہ اسی کو پتہ
تھے، میرے مصطفیٰ علی کے تھے. گویا علی کائنات، علی پاک نے یہ فرمایا کہ نبی کائنات کی محبت سینے میں ہے، وہ دعائیں لے کر آیا ہوں اور دنیا والوں کو بتانے آیا ہوں. آگے تعداد میں کثرت ہو، زیادہ ہو، ان کے لیے مولا علی اکیلا ہی کافی ہے. ان کے لیے مولا علی گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر اور نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، چمن چمن گلی گلی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یہ کن کی شجاعت ہے؟ کن کی شجاعت ہے؟ آپ کی بات نہیں، یہ آپ کی شجاعت اور دلیری ہے کہ جو صرف الفاظ میں نہیں ہے، میدان عمل میں اتر کر ہے. آخری بات اور اسی پر اتفاق. آپ کتنے دلیر تھے، اور وہ دلیری کس کے لیے تھی؟ دین کے لیے. کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، دین کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے معبود کے لیے. صرف ان چیزوں سے روایت کے بعد ملتے ہیں. ایک یہودی غیر مذہب، غیر مسلم، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا پوچھتا پوچھتا مولا علی تک آپ ہوتا ہے. اور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا پوچھتا پوچھتا جب مولا علی سے مقابلہ ہوا، پہلوان کا، انہوں نے کہا میں بڑا پہلوان ہوں. مولا علی میں دیکھ رہا ہوں، نے کہا میں بڑا پہلوان ہوں. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا میں دیکھ لوں گا. اس نے کیا کیا؟ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو کہا آجو لڑ لو میرے ساتھ. یہاں تک کہ مقابلہ ہوا. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے اس کو اچھاڑا، اس کے اوپر بیٹھ کر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اس کے اوپر بیٹھے. اس منحوس نے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے چہرے پر تیز پڑا. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم وہاں سے اٹھے، وہاں سے اٹھے، میں تو آپ کے قبضے میں تھا، آپ کے اندر تھا. آپ جیسے مجھے کرتے مار دیتے، ٹانگیں توڑ دیتے، سر قلم کر دیتے، میری چمن لے لیتے، میرا خون پی جاتے، آپ تو مار سکتے تھے. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا تو تیرا میرا مقابلہ ہوا تھا دین کے لیے. اس کے لیے میں للکارا تھا مجھے کہ تو اتنا طاقتور نہیں ہے، میں ہوں. مولا علی فرمایا میں اس لیے لڑنے آیا تھا. اور جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو میری اندر کی جو من میں میری خواہش تھی وہ ابھر پڑی تھی. اس نے میرے منہ پر تھوکا کیوں؟ مولا علی نے فرمایا ہم اپنی خواہشات کے لیے نہیں لڑتے، ہم تو دین کے لیے لڑتے ہیں. ہم تو دین کے لیے لڑتے ہیں. مولا علی جب اٹھے وہ پہلے تو غیر مسلم تھا. مولا علی کے قدموں میں گر کر کہتا ہے کہ جس شیر خدا کے تقوی کا یہ عالم ہے، اس شیر خدا کی بالا میں عظمت کا عالم ہے. جس نبی کا کلمہ پڑھائیں، جس نبی کا دیدار کریں، رام ہوگا. یہ کون سے مولا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ معبود نبی کائنات کی سچی غلامی عطا فرمائے، کریمہ کا اسلام کے غلاموں کی غلامی عطا فرمائے، اور غلاموں کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے. آمین.